السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجیے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی قسط میں سرزمین عرب اور قوم عرب کا مختصر جائزہ لیں گے۔ آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے، جس کے جنوب میں بحرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحرہ عمان، مغرب میں بحرہ قلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع اور شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند، ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا، اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نجد ہے۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد کہلاتا ہے۔ یہ حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ چوتھا علاقہ حضرموت ہے۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ پانچواں علاقہ مشرقی ساحلی علاقے یعنی عرب امارات ہیں۔ ان میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ چھٹا علاقہ وادی سینا ہے۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سوئز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا،
جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔